بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں پڑھیں گے۔ فلاسفیکل فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاسفی کیا ہے۔ فلسفہ کے لفظی معنی حکمت و دانش کے ہیں۔ انگریزی لفظ فلاسفی قدیم یونانی زبان کے دو الفاظ فیلین اور صوفیہ سے مل کر بنا ہے۔ فیلین بمعنی محبت کرنا، چاہنا، اور صوفیہ کے معنی دانش، حکمت یا دانائی ہیں۔ چنانچہ فلاسفی کے لفظی معنی فلاسفی لفظ وزڈم یعنی حکمت و دانش سے محبت کرنا۔ گویا فلسفہ اشیاء یا حقائق کے معنی، قدر و قیمت اور اہمیت معلوم کرنے کا نام ہے۔ فلسفے کی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فلاسفی از اے سرچ آف ٹروتھ اور ریالٹی تھرو لاجیکل ریزننگ۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، اٹ از ان فیکٹ اے پوائنٹ آف ویو تھرو وچ اے فلاسفر لکس ایٹ دا یونیورس۔ فلسفہ کائنات کے حقائق پر غور کرنے کے ذریعے حقیقت یا اصل اصول تک پہنچنے کا نام ہے۔ فلسفے کی ایک اور تعریف یوں ہے کہ فلسفہ کائنات، علم اور انسانی سیرت کی ماہیت کے گہرے تنقیدی مطالعہ کا نام ہے۔ فلسفے کی تعریف کے بارے میں مفکرین کی مختلف آراء ہیں، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سقراط کی نظر میں فلسفہ حقیقت کی تلاش کا علم ہے۔ افلاطون کی نظر میں فلسفہ اشیاء کی فطری ماہیت کے لازمی و ابدی علم کا نام ہے۔ ولیم جیمز کی نظر میں کسی چیز کے بارے میں جاننے اور مربوط انداز میں سوچنے کی کوشش کا نام فلسفہ ہے۔ برٹرنڈ رسل کی نظر میں فلسفہ ایک شعوری کوشش ہے جس میں ماورائی سوالات کا جواب مسلسل جائزہ لینے کے بعد دیا جاتا ہے۔ یوں فلسفہ ایک ایسا علم ہے جو کائناتی حقائق اور مفروضات پر بے لاگ تبصرہ اور تحقیق ہے۔ غرض انسان اس کائنات بلکہ اس کے مظاہر کے بارے میں سوچتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی تو اس کے ساتھ ہی اسے ذہن بھی بخشا، اور یہ ذہن ارد گرد اور ہر طرح کے مظاہر اور امور کے بارے میں سوچ بچار کرتا اور ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کے اسی عمل سے فلسفہ جنم لیتا ہے۔ جب انسان کسی شے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس وقت کسی حد تک وہ فلسفی ہوتا ہے۔ ہر علم کی انتہا فلسفے پر ہوتی ہے اور مختلف مضامین میں پی ایچ ڈی کی ڈگری اسی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفہ تعلیم سے کیا مراد ہے۔ واٹ از دا میننگ آف ایجوکیشنل فلاسفی؟ جب ہم تعلیم کے بارے میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ تعلیم کی ماہیت کیا ہے، تعلیم کے طریقے اور ذرائع کیا ہیں، تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، اور کسی قوم کے نظریہ حیات سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کی اقدار کیا ہیں، اس کے معیارات کیا ہیں، کس قسم کی تعلیم اچھی ہے اور کس قسم کی تعلیم بری، تو ہم اسے فلسفہ تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم میں سب سے پہلے تو ہم تعلیم کے مقاصد اور اس کی اقدار کا تعین کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان ذرائع کا تعین کرتے ہیں جن سے یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً نصاب اور طریقہ تدریس وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کس حد تک اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوئے ہیں۔
تعلیم کے عمل میں بے شمار مسائل پیش آتے ہیں۔ غور و فکر کرنے سے ان کے حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہم ہر قدم پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کریں اور ایسا کیوں نہ کریں۔ یہ تمام باتیں فلسفہ تعلیم کے عمل میں آتی ہیں۔ فلسفہ تعلیم کا نظریاتی پہلو ہے، یعنی یہ تعلیم کے لیے اقدار اور مقاصد کا تعین کرتا ہے، جبکہ تعلیم فلسفے کی ہدایت کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم فلسفے کا عملی پہلو ہے۔ فلسفہ تعلیم کی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ philosophy of education is the application of philosophical methods to the analysis and understanding of human experiences in education۔ عمومی فلسفہ جب تعلیم اور اس کے مختلف پہلوؤں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے تو وہ فلسفہ تعلیم کہلاتا ہے۔ عام طور پر فلسفہ تعلیم نظریہ حیات، تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم، طریقہ تدریس، نظم و نسق مدرسہ، متعلم اور معلم کے کردار، تعلیم کی نوعیت اور اہمیت اور جملہ تعلیمی مسائل، تعلیمی سرگرمیوں اور مشاغل کو زیر بحث لاتا ہے۔ مختلف مفکرین تعلیم نے فلسفہ تعلیم کو یوں بیان کیا ہے۔ جان ڈیوی لکھتے ہیں کہ تعلیمی مسائل کو سمجھنے کے لیے عمومی فلسفے کے اطلاق اور استعمال کو فلسفہ تعلیم کہا جاتا ہے۔ جارج نیوسم جونیئر کے مطابق فلسفہ تعلیم سے مراد فلسفے کا تعلیم میں عملی استعمال ہے۔ جان آدم لکھتے ہیں کہ فلسفہ تعلیم عمومی فلسفے کا حرکیاتی رخ ہے۔ ان تعریفوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ تعلیم کا نظریاتی پہلو ہے۔ تعلیمی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں عمومی فلسفے کا عملی استعمال اور اطلاق فلسفہ تعلیم کہلاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ریلیشن شپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ فلاسفی۔ فلسفہ اور تعلیم کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی فلسفہ تعلیم کے بغیر اور تعلیم فلسفے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور تعلیم پر فلسفے کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنہیں افراد اپنے عقائد، نظریات اور طرز حیات کے طور پر اپنا لیتے ہیں۔ کسی ایک نظریے کو اپنا لینے سے پورا عمل اور پورا نظام زندگی متاثر ہوتا ہے۔ افراد کے رہن سہن، کام کرنے کے طریقے، کھانے کے انداز، اشیاء کا استعمال، تعمیر و لباس، غرض یہ کہ پوری ثقافت اس نظریے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک جدید فلسفی کا قول ہے، ہم جو عقائد اور وفاداریاں رکھتے ہیں ان سے ہمارا تدریسی مواد اور طریقہ متعین ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلسفہ اور تعلیم لازم و ملزوم ہیں۔ فلسفہ کسی بھی قوم کے نظریات، عقائد اور اقدار پر بحث کرتا ہے۔ انہیں قومی زندگی کی اساس کہا جاتا ہے۔ انہی سے تعلیم کے مقاصد ملتے ہیں جنہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تعلیم جو معلومات، مہارتیں اور رویے اگلی نسلوں کو منتقل کرتی ہے، ان کا تعین انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فلسفہ تعلیم نشان منزل مہیا کرتا ہے اور تعلیم اس منزل پر پہنچنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے
کہ فلسفہ تعلیم کا نظری پہلو ہے اور تعلیم فلسفے کا عملی پہلو ہے۔ فلسفے کے بغیر تعلیم کو منزل نہیں مل سکتی۔ فلسفہ تعلیمی عمل کے لیے اساس فراہم کرتا ہے، اس لیے غور و فکر اور تحقیق کے بعد تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو صحیح سمت فراہم کرتا ہے، ان کی افادیت اور اہمیت کا جائزہ لے کر تجاویز اور سفارشات پیش کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کی تعریفوں اور مختلف مفکرین کی آراء سے پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ زندگی، اقدار اور علم کے بارے میں فلسفیانہ نظریات فراہم کرتا ہے۔ یہی نظریات تعلیمی عمل کے لیے بنیاد کا کام دیتے ہیں۔ تعلیمی عمل کے اہم پہلو جن پر فلسفہ تعلیم براہ راست اپنے اثرات مرتب کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے جی فلسفہ اور مقاصد تعلیم۔ ہر قوم یا ملک کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو تعلیم کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یوں وہ مقاصد اس قوم کے تعلیمی مقاصد کہلاتے ہیں۔ یہ مقاصد نظریہ حیات کے تابع ہوتے ہیں اور فلسفہ تعلیم اس نظریہ حیات یا فلسفہ زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ فلسفہ ان مقاصد کی اہمیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے، ان کے تعین اور حصول کے لیے سفارشات مرتب کرتا ہے۔ وقت اور حالات کے پیش نظر زندگی میں بے شمار تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ حالات کے ان بدلتے ہوئے دھاروں کے مطابق کسی قوم کے تقاضے اور ضروریات بھی یقیناً بدل رہی ہیں۔ فلسفہ تعلیم غور و فکر کے بعد ان جدید تقاضوں کے مطابق مقاصد کی اصلاح، ترمیم اور درجہ بندی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے جی فلسفہ اور نصاب تعلیم۔ نصاب مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ فلسفہ تعلیم مختلف درجات تعلیم کے لیے نصاب کے انتخاب اور تعین کے سلسلہ میں اہم فرائض سر انجام دیتا ہے۔ فلسفہ معاشرے کے نظریہ حیات کے مطابق مقاصد مقرر کرتا ہے اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے نصاب سازی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مقاصد کے مؤثر حصول کی خاطر مواد کا انتخاب، مختلف مضامین کا چناؤ، رنگا رنگ مثبت تعمیری سرگرمیاں اور مشاغل کا انتخاب اور ترتیب کا کام فلسفہ سر انجام دیتا ہے۔ فلسفہ منتخب شدہ نصاب کا جائزہ لے کر مطلوبہ تصورات اور نظریات کی اشاعت اور ناپسندیدہ افعال اور سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ نصاب کی اصلاح اور ترمیم کا عمل بھی فلسفے کے ذریعے ہی مکمل ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی فلسفہ اور طریقہ تدریس۔ تعلیمی عمل کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے کئی جدید تدریسی طریقے متعارف ہو چکے ہیں۔ مؤثر اور کامیاب تدریسی طریقے کے استعمال سے ہی مقاصد کا حصول ممکن ہے۔ فلسفہ تعلیم غور و فکر کے بعد نصاب کی مؤثر تفہیم اور تدریس کے لیے ایسے طریقے اور تکنیکیں پیش کرتا ہے جو طالب علم کی استعداد اور قابلیت کے عین مطابق ہوں۔ یہ طریقہ تدریس کے مؤثر استعمال کے لیے اور بھرپور استفادہ کے لیے زرعی اصول بھی پیش کرتا ہے۔ اس لیے فلسفہ تعلیم کی معاونت سے ایک معلم طریقہ تدریس کو کامیاب اور مؤثر انداز سے استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے فلسفہ اور تعلیمی انتظامیہ۔ تعلیمی عمل کو منظم انداز میں چلانے کے لیے بہترین تعلیمی انتظامیہ ضروری ہے۔ نظم و ضبط اور قواعد و ضوابط کی پابندی کے بغیر
کسی بھی تعلیمی ادارے سے حوصلہ افزا نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فلسفہ انتظام و انصرام کے لیے بنیادی اور اساسی تصورات فراہم کرتا ہے۔ یہ بات معاشرے کے فلسفہ حیات پر منحصر ہوگی کہ وہ معاشرہ نظم و نسق کے سلسلے میں کس قسم کے اصولوں کو پسند کرتا ہے۔ تعلیمی انتظامیہ بھی اسی نظریہ حیات کے مطابق ہوگی۔ مثلاً جمہوریت پسند معاشروں میں تعلیمی انتظامیہ جمہوری اصولوں پر عمل پیرا ہوگی۔ آمریت پسند معاشرے میں آمرانہ قواعد و ضوابط کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ ایک اسلامی تعلیمی نظام میں رواداری، اخوت، مساوات اور ہمدردی جیسے اقدار کو اپنایا جائے گا۔ اور 5واں پوائنٹ ہے جی فلسفہ اور معلم۔ تعلیمی عمل میں معلم کو بنیادی حیثیت و اہمیت حاصل ہے۔ وہ مختلف سرگرمیوں کے بروقت انعقاد اور انتظام کے ذریعے مقاصد کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اپنی تدریس کو مؤثر اور دلچسپ بنانے کے لیے نئے طریقے اور تکنیکیں استعمال کرتا ہے، طالب علم کی ہمہ پہلو نشو و نما کے لیے کوشاں رہتا ہے، مختلف تعلیمی مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے معاملات کے حل کے لیے فلسفہ تعلیم ہی استاد کو قائدانہ سوچ مہیا کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کی بدولت معلم میں وسعت قلب و نظر، جدت کردار، نظر عمیق اور باکمال سیرت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔